ظہیر الدین محمد بابر بھارت کے اتہاس کا وہ مشہور اور یادگار نام ہے کہ جس کو چاہ کر بھی لوگ شاید کبھی بھی نہیں بھلا سکیں گے، کیونکہ یہی اتہاس کا وہ طاقتور انسان تھا کہ جس نے اپنی طاقت اور ہوشیاری کے بلبوتے پر بھارت دیش کے پورے اتہاس کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ کیونکہ دوستو، بابر نے ہی 1526 میں ابراہیم لودھی کو ہرا کر بھارت میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ وہی طاقتور مغل سلطنت کہ جس نے اگلے لگ بھگ 300 سالوں تک ہمارے دیش پر راج کیا تھا۔ ویسے تو ظہیر الدین بابر کو ہی اتہاس کا ایک بڑا دلچسپ ٹاپک مانا جاتا ہے، اسی لیے ہم ظہیر الدین بابر کی فل ہسٹری پر ایک ویڈیو بھی بنا چکے ہیں، جس کو آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر بھارت کے اتہاس کے سب سے طاقتور انسانوں میں سے ایک انسان یعنی ظہیر الدین بابر کی موت کب، کیسے اور کیوں ہوئی تھی، اور آخر وہ کون انسان تھا کہ جس نے اتنے طاقتور انسان کو قتل کیا تھا۔ کیونکہ دوستو، اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کے لیے ہم سے بہت ساری ویڈیوز کے کومنٹس باکس میں بار بار ریکویسٹ کی گئی ہے، اسی لیے آج کی یہ ویڈیو ہم نے اس ٹاپک پر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو ان سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے کہ جو اکثر آپ لوگوں کے دماغ میں ظہیر الدین بابر کی موت سے ریلیٹڈ اٹھتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بابر کی موت صرف اور صرف 47 سال کی عمر میں 1530 میں ہو گئی تھی، یعنی وہ بابر کہ جس نے اپنی پوری زندگی بھارت کو فتح کرنے میں لگا دی تھی۔ جب اس نے 1526 میں بھارت کو فتح کیا تو اس کے 4 سال بعد ہی وہ اس دنیا کو الوداع کہہ گیا، اور صرف 4 سال ہی مشکل سے بھارت دیش پر راج کر سکا۔ لیکن اب بات کرتے ہیں کہ آخر موت ہوئی کیسے تھی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بارے میں اتہاسکار اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ کچھ اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ بابر کی موت 1530 میں بالکل نارمل ہوئی تھی، اور یہ نارمل موت بھی ایک ایسی چھوٹی سی بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی کہ جس کا سامنا ظہیر الدین بابر پچھلے کئی مہینوں سے کر رہا تھا۔ اس کے حکیم اس بیماری کا علاج نہ ڈھونڈ سکے، اور آخرکار 47 سال کی عمر میں بابر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ وہیں دوسری طرف کچھ اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ظہیر الدین بابر اپنی نارمل موت نہیں مرا تھا، بلکہ اس کو تو زہر دیا گیا تھا، اور یہ زہر دینے والا کوئی آدمی نہیں بلکہ وہ عورت تھی کہ جو بابر کے محل میں رہا کرتی تھی، اور یہ عورت رشتے میں ابراہیم لودھی کی سگی ماں تھی۔ یعنی 1526 میں جب ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو ہرا دیا تھا اور ابراہیم لودھی کی موت بھی ہو گئی تھی، تو اس کی ماں کو اپنے محل میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ بابر نامے میں بابر نے خود لکھا ہے کہ وہ ابراہیم لودھی کی ماں کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھا کرتا تھا، اور اس کو ہمیشہ اپنی ماں کہہ کر ہی بلایا کرتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ابراہیم لودھی کی ماں کے دل میں ابھی بھی بابر کے لیے نفرت تھی، کیونکہ ہو نہ ہو ظہیر الدین بابر نے اس کے بیٹے ابراہیم لودھی کو ہرایا تھا۔ اسی لیے اب ابراہیم لودھی کی ماں نے اندرونی طور پر دھیرے بابر کے کھانے میں زہر ملانا شروع کر دیا تھا، اور ابراہیم لودھی کی ماں بابر کے کھانے میں بہت تھوڑا زہر ملایا کرتی تھی، تاکہ وہ زہر ایک دم اثر نہ کرے بلکہ دھیرے ہی اپنا کام دکھاتا رہے۔ اس طرح سے کسی کو بھی ابراہیم لودھی کی ماں پر شک بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور بس اسی زہر نے ہی اپنا اثر دکھایا، اور 1530 میں دھیرے بیمار ہو کر ظہیر الدین بابر کی موت ہو گئی۔ لیکن دوستو، اب بات کرتے ہیں تیسری تھیوری کے بارے میں، جو اتہاسکاروں کی طرف سے ظہیر الدین بابر کی موت کو لے کر کی جاتی ہے، اور یہی تھیوری اتہاس میں سب سے زیادہ مشہور بھی ہے۔ اتہاسکاروں کی مانے تو ایک بار ظہیر الدین بابر کا بڑا بیٹا یعنی ہمایوں اچانک سے بیمار ہو گیا، اور یہ بابر کا وہی بیٹا تھا کہ جس کو بابر نہ صرف بہت زیادہ پیار کیا کرتا تھا بلکہ اس کو ہی اپنا جانشین یعنی سلطنت کا اگلا بادشاہ بھی بنانا چاہتا تھا۔ اسی لیے ہمایوں کی طبیعت خراب ہوتے ہی ظہیر الدین بابر بھی پوری طرح سے لڑکھڑا گیا، اور ہر طرح سے جلد ہمایوں کے ٹھیک ہونے کی امیدیں کرنے لگا۔ بابر کے شاہی حکیموں نے ہمایوں کو جلد سے جلد ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں ہمایوں کی بیماری کا علاج ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور آخرکار اب بابر کے ایک حکیم نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ مجھ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمایوں کو ہماری دوا نہیں بلکہ دعا ہی بچا سکتی ہے، ورنہ اب ہمایوں کے بچنے کے ذرہ برابر بھی چانس نظر نہیں آ رہے ہیں۔
बस इसीलिए अब बाबर ने अपने बेटे के लिए दुआएं करना शुरू कर दी। इतिहासकारों की माने तो बाबर ने एक बार चारपाई पर लेटे हुए हुमायूं के लगातार 3 चक्कर लगाए और उसके बाद अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांगनी शुरू कर दी। बाबर ने अपनी दुआ में कहा कि या अल्लाह तू मेरे बेटे हुमायूं को ठीक कर दे और उसके बदले में उसकी ये बीमारी मेरे सर कर दे। दोस्तों, किस्मत का असर देखिए कि जैसे ही बाबर ने ये दुआ मांगी वैसे ही धीरे धीरे जहां एक तरफ हुमायूं ठीक होना शुरू हुआ तो वहीं दूसरी तरफ बाबर धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो गया था। जब हुमायूं पूरी तरह से ठीक होकर अपने कदमों पर खड़ा हुआ तो दूसरी तरफ बाबर हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।